بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پروفیشنل اسٹرالوجر نعیم مرمان صدیقی۔ یہ ویک آپ کا کیسا رہے گا؟ 4 دسمبر سے لے کے 11 دسمبر 2023 تک کی یہ ویڈیو ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ویڈیو کو شیئر، لائک، کمنٹ لازمی کریں تاکہ ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ 21 مارچ سے لے کے 20 اپریل تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن ایریز ہے۔ ایریز والوں کے معاملات اس ویک کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں یہاں پر ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو آپ کی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم تو آپ اس ویڈیو کو نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ الف لام عین یہ سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا زوڈک سائن ایریز ہے۔ ایریز والوں کے زائچے کے 9th ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ مارس ہے، یہیں پر سورج ہے اور دونوں ہی بہتر پوزیشن میں ہیں، جس کی وجہ سے ایریز والوں کے معاملات زندگی کے اندر مزید بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ البتہ اس ویک کے اندر نیپچون کا ڈائریکٹ ہونا، اس ویک کے اندر وینس کا گھر تبدیل کرنا ایریز والوں کے لائف پارٹنر اور پارٹنرشپ کے معاملات میں جہاں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہیں پر آپ کو ان سے بینیفٹ بھی ملتا ہوا نظر آئے گا۔ مطلب کہ اگر آپ کو کوئی وراثتی معاملات میں پہلے کوئی پرابلم تھی یا آپ کے سسرال کی طرف سے آپ کو حصہ ملنا تھا تو یہ ویک آپ لوگوں کے لیے بہتر رہے گا، اب آپ کا کام ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ البتہ جن لوگوں نے قرضہ وغیرہ اپلائی کیا ہوا ہے یا وہ ایریز جو اپنا قرضہ اتارنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی یہ ویک بہتر رہے گا، ان کے لیے بھی بہتر سبب بنتا ہوا نظر آئے گا۔ اس ویک کے اندر 9 دسمبر سے لے کے 11 دسمبر تک قمر در عقرب ہے۔ جب بھی قمر در عقرب آپ کے زائچے کے 8 ہاؤس میں ہوتا ہے تو آپ کو یہ چاہیے کہ اپنے مالی معاملات اور اپنے گھریلو معاملات میں احتیاط اپریل سے لے کے 21 مئی تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن ٹورس ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ ٹورس تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ واو اور بے سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا زوڈک سائن بھی ٹورس ہے۔ ٹورس والوں کے زائچے کے 6 ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ وینس ہے، لیکن اس ویک کے اندر وینس کی چینجنگ جو بائی برتھ ویک ٹورس ہیں ان کو احتیاط برتنی پڑے گی۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ بھی زائچے کے 1st ہاؤس کا حاکم ستارہ اپنے سے زائچے کے 7th ہاؤس میں جاتا ہے تو ہر طرح کی احتیاط برتنی پڑ جاتی ہے۔ اگر بائی برتھ ویک ٹورس ہیں تو ہر معاملے میں احتیاط برتیے گا۔ البتہ یہاں پر وینس کا آنا ان لوگوں کے لیے بہتر ثابت ہوگا جو غیر شادی شدہ ہیں، خاص طور پر میل، اس لیے کہ ان کے رشتے وغیرہ شادی کے حوالے سے یہ وقت ان کے لیے بہتر ہوگا۔ جن لوگوں کی کہیں لڑائی وغیرہ چل رہی ہے، صلح نہیں ہو سکی تو صلح ہوتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن اس کے اندر میجر رول ان کا اپنا خود ہوگا۔ جب یہ کسی کے پاس چل کے جائیں گے تو اب ان کی بات سنی بھی جائے گی۔ اس ویک کے اندر نیپچون نے آپ کے زائچے کے 11th ہاؤس میں ڈائریکٹ ہو جانا ہے۔ 11th ہاؤس امید اور خواہشات کا گھر ہوتا ہے، بڑے بہن بھائیوں کا بھی گھر گنا جاتا ہے، مطلب کہ زائچے کے اندر۔ تو آپ لوگوں کو اب اپنے سے بڑے لوگوں کی سپورٹ بھی ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس ویک کے اندر جو لوگ شادی شدہ ہیں، آگے سے اولاد ہے تو اولاد کے معاملات بھی بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن جو بائی برتھ ویک ٹورس ہیں ان کے اولاد کے معاملات میں ان کو ذرا کیئر کرنی پڑے گی، اولاد کی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ 21 جون تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن جیمنیز ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ کاف اور کاف سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا بھی زوڈک سائن جیمنیز ہے۔ جیمنیز والوں کے زائچے کے 8 ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ مرکری ہے۔ مرکری اس وقت دوست کے گھر میں ہے، جس کی وجہ سے آپ کے پارٹنرشپ لائف پارٹنر کے معاملات میں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہاں سے آپ کو مالی بینیفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ خاص طور پر وہ جیمنیز جو اپنے وراثتی معاملات میں پریشان تھے، اب ان کے وراثتی معاملات ان کے حق میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مطلب کہ پراپرٹی وغیرہ ان کے نام
ट्रांसफ़र होती हुई नज़र आ रही है। इस वीक के अंदर वीनस की जो चेंजिंग है वो जेमिनीज़ वालों के लिए मज़ीद बेहतर साबित होने वाली है, इसलिए कि वीनस आपके ज़ायचे में एक अच्छे एंगल में आ रहा है, मतलब कि ज़ायचे के 6 हाउस में आ रहा है। ये ज़ायचे के 6 हाउस से ज़ायचे के 2nd हाउस और ज़ायचे के 10th हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा, जिसकी वजह से माली मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा, आपकी पोजीशन के हवाले से भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। नया काम शुरू करना चाहते हैं तो नए काम के हवाले से आसानी पैदा होती हुई नज़र आएगी। अलबत्ता इस वीक के अंदर कमर दर अकरब है, जो कि 9 दिसंबर से लेके 11 दिसंबर तक ये टाइम है। आप लोगों को 9 दिसंबर से लेके 11 दिसंबर तक एक तो अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा और कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हुए सोच समझ के स्टेप उठाना होगा। मरीख और सूरज आपके ज़ायचे के 7th हाउस में है। ये फ़ीमेल के लिए तो ये वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर है रिश्ते और शादी के हवाले से, और वो जेमिनीज़ जो अपनी नई सवारी लेना चाहते हैं, गाड़ी मोटरसाइकिल या साइकिल परचेज़ करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर है। उनके लिए सवारी के हवाले से बेहतर बंदोबस्त होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन आप लोग अगर हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या आपके पैदाइशी ज़ायचे के अंदर मार्स और सैटर्न ये दोनों ही आपके ऑपोजिट घर में हैं, तो आपको अपनी हर तरह की एहतियात जून से लेके 23 जुलाई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन कैंसेरियन है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप कैंसेरियन तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट हे और हे से शुरू होते हैं तो आप भी कैंसेरियन हैं। कैंसेरियन वालों के ज़ायचे के 4th हाउस में वीनस है। वीनस इस वीक के अंदर 4 दिसंबर को ज़ायचे के 5 हाउस में आ जाएगा, मतलब कि वीनस की जो चेंजिंग है कैंसेरियन वालों के लिए बहुत ज़्यादा एक आइडियल साबित होने वाली है। वैसे तो ये सारा वीक कैंसेरियन वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरेगा। अगर आप बाय बर्थ वीक कैंसेरियन नहीं तो इस वीक के अंदर आपके ज़्यादातर मामलात सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। मरकरी का ज़ायचे के 7th हाउस में होना, वीनस का ज़ायचे के 5 हाउस में आना, इश्क और मोहब्बत के मामलात, रोमांस के मामलात, पसंद की शादी के मामलात, पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इस वीक के अंदर मार्स और सन दोनों आपके ज़ायचे के 6 हाउस में ही रहेंगे। इन दोनों की ज़ायचे के 6 हाउस में मौजूदगी आप लोगों के लिए बेहतर साबित होगी, लेकिन जो बाय बर्थ वीक कैंसेरियन है उनको अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। अलबत्ता सूरज के ज़ायचे के 6 हाउस में आने की वजह से अगर आप कोई हुनर सीखना चाहते हैं तो ये वक्त आप लोगों के लिए बेहतर साबित होगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर मार्स भी आपके ज़ायचे के 6 हाउस में रहेगा। मरीख ज़ायचे के 6 हाउस में होने की वजह से जो लोग कारखानों में काम करते हैं, जो लोग फैक्ट्रीज़ वगैरह में हैं या लोहे का काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। इस वीक के अंदर पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में जहाँ आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, वहीं पर आपको अपने रिलेशन के मामलात में थोड़ी बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि मून 4 दिसंबर को आपके ज़ायचे के 3rd हाउस में होगा और यहाँ पर ये 6 दिसंबर तक आपके ज़ायचे के 3rd हाउस में रहेगा। उसके बाद ये आपके ज़ायचे के 4th हाउस में चला जाएगा। अलबत्ता जो बाय बर्थ वीक कैंसेरियन है उनको ये चाहिए कि 9 दिसंबर से लेके 11 दिसंबर तक अपने हर मामले में जुलाई से लेके 23 अगस्त तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन लियो है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट मीम से शुरू होते हैं तो आपका भी ज़ोडिक साइन लियो है। लियो वालों के ज़ायचे के 5 हाउस में सूरज और मरीख है। ये दोनों ही सितारे अगर आप बाय बर्थ वीक लियो नहीं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाले हैं। ये आपकी ज़िंदगी के अंदर मज़ीद बेहतरी लेके आने वाले हैं, इसलिए कि आपकी शख्सियत के अंदर एक बेहतर चेंजिंग आने वाली है। इस वीक के अंदर वीनस की भी चेंजिंग आप लोगों के मामलात में बेहतरी लेके आ रही है, ख़ास तौर पर आप लोगों के घरेलू मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है कि वीनस जो है आपके ज़ायचे के 4th हाउस में
4 दिसंबर को आएगा और यहाँ पर ये 30 दिसंबर तक आपके ज़ायचे के 4th हाउस में रहेगा। ये ज़ायचे के 12 हाउस, ज़ायचे के 6 हाउस, ज़ायचे के 2nd हाउस और ज़ायचे के 8 हाउस को अच्छी नज़र से देखेगा, जिसकी वजह से ये माली मामलात में बेहतरी लेके आएगा। भारी जिम्मेदारियों के अंदर कमी आती हुई नज़र आएगी। ख़ास तौर पर वो लियो जो अपनी जगह से दूर हैं और अपनी जगह पर वापस आना चाहते हैं, तो उनकी मुस्बत तब्दीली नज़र आ रही है होती हुई। उनके मामलात काफ़ी हद तक सेटल होते हुए नज़र आएंगे। इस वीक के अंदर आपके ज़ायचे के 8 हाउस में नेपच्यून ने डायरेक्ट हो जाना है। इससे पहले सैटर्न डायरेक्ट हुआ था, अब नेपच्यून जब डायरेक्ट होगा तो आपके वरासती मामलात में बेहतरी लेके आएगा। आपके पार्टनरशिप लाइफ पार्टनर के माली मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक लियो हैं तो आप अपने लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में एहतियात भी बरतनी पड़ेगी। अलबत्ता मरकरी आपके ज़ायचे के 6 हाउस में है। काम के हवाले से, मुलाजिम और मुलाजमत के हवाले से ये वक्त आप लोगों के लिए बेहतर ही है। कमर दर अकरब 9 दिसंबर से शुरू होगा, 11 दिसंबर को ख़त्म होगा। ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन हैं या खुफिया अदारों में काम करते हैं, तो उनको ये चाहिए कि 9 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक अपने मामलात में, अगस्त से लेकर 23 सितंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन विर्गो है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट पी और गैन से शुरू होते हैं तो आपका भी ज़ोडिक साइन विर्गो है। विर्गो वालों के ज़ायचे के 5 हाउस में इनका हाकिम सितारा मरकरी है। मरकरी इस वक्त विर्गो वालों के लिए बहुत ज़्यादा एक आइडियल जगह पर है। मतलब कि ये ज़ायचे के 5 हाउस में है, ये ज़ायचे के 1st हाउस और ज़ायचे के 9th हाउस को मजबूत नज़र से देख रहा है। इनके हर ज़ाती मामले में अल्लाह के फजलो करम से बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं, अगर आप फ़नकार हैं, गुलूकार हैं या किसी तरह का कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं या आप स्पोर्ट्स मैन हैं, तो ये वीक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरने वाला है। वीनस आपके ज़ायचे के 3rd हाउस में आ रहा है। 4 दिसंबर को वीनस के ज़ायचे के 3rd हाउस में आने की वजह से एक तो आपके रिलेशन के मामलात, कम्युनिकेशन के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। सैर व तफरी के हवाले से भी वीनस के ज़ायचे के 3rd हाउस में होना बहुत ज़्यादा मुबारक गिना जाता है। लोगों को कोई ना कोई खुशखबरी भी मिलती हुई नज़र आ रही है, आपकी उम्मीद और ख्वाहिशात भी पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। अलबत्ता इस वीक के अंदर ज़ायचे के 7th हाउस में सैटर्न और नेपच्यून है। सैटर्न ऑलरेडी डायरेक्ट है, नेपच्यून इस वीक में डायरेक्ट होने जा रहा है। ये 6 दिसंबर को डायरेक्ट होगा। ये उन लोगों के लिए तो बेहतर रहेगा जो बाय बर्थ वीक विर्गो नहीं, उन लोगों के लिए तो पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में बेहतरी लेके आएगा। लेकिन जो बाय बर्थ वीक विर्गो हैं उनको इन मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि इसी हाउस के अंदर सैटर्न का होना और इन दोनों का आपके ज़ायचे के 1st हाउस को मुकाबिल नज़र से देखना उन लोगों के लिए ये वक्त बुरा होगा जो बाय बर्थ वीक विर्गो हैं। अलबत्ता कमर दर अकरब भी है इस वीक के अंदर, जो कि हर दफ़ा आपके ज़ायचे के 3rd हाउस में होता है। तो 9 दिसंबर से लेके 11 दिसंबर तक आपको ये चाहिए कि किसी भी कागज़ के ऊपर कोई साइन वगैरह ना करें। अगर आपने साइन वगैरह करने हैं तो सोच समझ के। दिसंबर से लेके 23 अक्टूबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन लिब्रा है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप लिब्रा तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट रे ते टे ते तोइन से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज भी मेज़ान है। लिब्रा वालों के ज़ायचे के 1st हाउस में वीनस है, जो कि 4 दिसंबर को ज़ायचे के 2nd हाउस में वीनस ये सितारा जा रहा है। ये आप लोगों के लिए माली मामलात में तो बेहतर साबित होगा। अगर आप बाय बर्थ वीक लिब्रा नहीं तो माली मामलात में अल्लाह के फजलो करम से ज़रूर बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। वैसे भी वीनस ने ज़ायचे के 2nd हाउस से ज़ायचे के 6 हाउस को, ज़ायचे के 10th हाउस को, 11th और ज़ायचे के 12 हाउस को और ज़ायचे के 4th हाउस को अच्छी नज़र से देखना है। मतलब कि वीनस का ज़ायचे के 2nd हाउस में आना आप लोगों के लिए जहां माली मामलात में बेहतरी लेके आ रहा है, वहीं पर आपकी पोजीशन के हवाले से बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। आपके घरेलू मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। और अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं और ख़र्चे से तंग है तो अब्रॉड के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है।
لیکن میں یہاں پر ایک چیز کلیئر کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ بائی برتھ ویک لبرا ہیں تو آپ کو ذرا تھوڑی بہت احتیاط برتنی پڑے گی، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ سورج آپ کے زائچے کے تھرڈ ہاؤس میں، یہیں پر مارس ہے۔ سورج زائچے کے تھرڈ ہاؤس میں مضبوط گنا جاتا ہے، ویسے بھی یہ آپ کے زائچے کے 11th ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے، اور ویسے بھی سورج کی زائچے کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہ میجر ستارہ ہے اور زائچے کے تھرڈ ہاؤس میں اس کا ہونا سونے پر سہاگا ہے، مطلب کہ آپ کی نحوست ہر طرح کی برطرف ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ البتہ جو لوگ کارخانوں میں کام کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ ویک بہتر ہے۔ جو لوگ ٹرانسپورٹ کے محکمے میں ہیں یا جو لوگ اپنی کنوینس چلا رہے ہیں، مطلب کہ گاڑی وغیرہ چلاتے ہیں اور ان کا وہی روزگار ہے، ان لوگوں کے لیے معاملات میں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن ان کو اس ویک کے اندر ذرا تھوڑی سی احتیاط برتنی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مارس اور سن زائچے کے تھرڈ ہاؤس میں یہ دونوں حد اتصال کے اندر ہے، مطلب کہ ان دونوں کا ایک ہی گھر کے اندر ہونا۔ وہ لبرا جو بائی برتھ ویک لبرا ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اپنے ریلیشن کے معاملات میں احتیاط برتیں اور لکھنے پڑھنے کے معاملات میں بھی 24 اکتوبر سے لے کے 22 نومبر تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن اسکورپیو ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی اس ویڈیو کو واچ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ زی زواز زوئے نون سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج عقرب ہے۔ آپ لوگوں کے لیے اس ویک کے اندر ایک خوشخبری ہے کہ وینس کا 4 دسمبر کو زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں آنا، خاص طور پر وہ اسکورپیو جو میل ہیں اور غیر شادی شدہ ہیں ان لوگوں کے لیے یہ وقت بہت زیادہ بہتر ثابت ہونے والا ہے، اس لیے کہ زائچے کے 7th ہاؤس کا حاکم ستارہ زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں 4 دسمبر کو آ رہا ہے، یہی آپ کے زائچے کے 12 ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے۔ لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں، وینس کے زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں آنے کی وجہ سے ایک تو زندگی کے اندر مصروفیات بڑھ جائیں گی، کام زیادہ تر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور غیر شادی شدہ کے لیے رشتے اور شادی کے حوالے سے یہ وقت بہت زیادہ بہتر ثابت ہوگا، مطلب کہ آپ کی زندگی کے اندر آپ کا لائف پارٹنر ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ البتہ اس ویک کے اندر سورج اور مارس آپ کے زائچے کے 2nd ہاؤس میں ہی رہیں گے، جس کی وجہ سے جہاں مالی معاملات میں تو بہتری آ رہی ہے وہیں پر آپ لوگوں کو خرچہ کرتے ہوئے سوچ سمجھ کے سٹیپ اٹھانا ہے۔ میں یہاں پر ایک چیز کلیئر کر دوں کہ آپ کے زائچے کے 3rd ہاؤس میں مرکری ہے، مرکری زائچے کے 3rd ہاؤس میں کوئی اتنا بہتر تو نہیں گنا جاتا، لیکن یہ اپنے دوست کے گھر میں ہے، یہ آپ کے ایجوکیشن کے معاملات میں، آپ لوگوں کے ٹرانسپورٹ کے معاملات میں اور لکھنے پڑھنے کے معاملات میں جہاں بہتری لے کے آ رہا ہے وہیں پر آپ لوگوں کو ایک لیسن دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، مطلب کہ جو بھی کام کریں وہ آپ لوگ نیک نیتی کے ساتھ کام کریں، اور کام کرتے ہوئے بھی تھوڑا سا زگ زیگ مت ہوں، مطلب کہ اگر نیت صاف رکھیں گے تو رزلٹ بہت زیادہ بہتر آئے گا۔ البتہ اس ویک کے اندر زائچے کے 5 ہاؤس میں نیپچون ڈائریکٹ ہونے جا رہا ہے، یہاں پر آلریڈی سیٹرن بھی ہے۔ نیپچون 6 دسمبر کو آپ کے زائچے کے 5 ہاؤس میں ڈائریکٹ ہونے جا رہا ہے۔ وہ اسکورپیو جو لوگ شادی شدہ ہیں، آگے سے اولاد ہے تو اولاد کے معاملات میں کیئر کرنی پڑے گی۔ قمر در عقرب 9 دسمبر سے شروع ہوگا، 11 دسمبر کو یہ ٹائم ختم ہو جائے گا۔ 9 دسمبر سے لے کے 11 دسمبر تک کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے سوچ سمجھ کے، نومبر سے لے کے 22 دسمبر تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن سیجیٹیریس ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ سیجیٹیریس تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ فی سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج بھی کوس ہے۔ سیجیٹیریس والوں کے زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں مارس اور سن، یہ دو سٹارز آپ لوگوں کے لیے اس وقت بہت زیادہ بہتر پوزیشن میں ہیں، اس لیے کہ ایک زائچے کے 5 ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے، ایک زائچے کے 9th ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے، لیکن نو ڈاؤٹ زائچے کے 11th ہاؤس میں جو وینس ہے وہ 4 دسمبر کو زائچے کے 12 ہاؤس میں وینس آ رہا ہے، لیکن وینس کی بھی یہاں پر آنا آپ لوگوں کے لیے بہتر رہے گا، آپ لوگوں کے معاملات مزید بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، خاص طور پر وہ سیجیٹیریس جو ابراڈ جانا چاہتے ہیں یا وہ سیجیٹیریس جو آلریڈی ابراڈ میں ہیں، اگر ان کا کوئی امیگریشن کا مسئلہ وغیرہ چل رہا ہے تو وہ سولو ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ کے زائچے کے 2nd ہاؤس میں مرکری اس وقت بہت زیادہ ایک آئیڈیل پوزیشن میں ہے، مطلب کہ آپ کی مالی معاملات میں یہ بہتری لے کے آ رہا ہے۔
میں یہاں پر ایک چیز کلیئر کر دوں کہ وہ سیجیٹیریس فیمیل جو غیر شادی شدہ ہیں ان لوگوں کے لیے شادی اور رشتے کے حوالے سے یہ وقت بہت زیادہ بہتر ثابت ہونے والا ہے۔ اگر آپ عشق اور محبت کے معاملات میں مبتلا ہیں، سیجیٹیریس ہیں، تو اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ذائچے کے 5 ہاؤس کا حاکم ستارہ مارس اس وقت ذائچے کے 1 ہاؤس میں ہے، مطلب کہ آپ کو سٹیپ لینا چاہیے۔ اگر آپ کسی کو پرپوز کرنا چاہ رہے ہیں تو کمر کی نیک ساتھ کے اندر پرپوز کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو رزلٹ 100% ملتا ہوا نظر آئے گا۔ جو لوگ اپنی قسمت آزمانا چاہتے ہیں ان کو بھی یہ ویک کے اندر اپنی قسمت آزمانی چاہیے۔ البتہ 9 دسمبر سے لے کے 11 دسمبر تک قمر در عقرب ہے، یہ ٹائم سیجیٹیریس والوں کے لیے بہتر ٹائم نہیں گنا جاتا۔ اگر آپ بائی برتھ ویک سیجیٹیریس ہیں تو اس وقت اپنے ہر معاملے میں ذرا احتیاط برتیں، اس لیے کہ کئی لوگ آپ کی لیگ پولنگ کرنے لگے رہتے ہیں۔ ذائچے کے 4 ہاؤس میں سیٹرن آلریڈی ڈائریکٹ ہے، لیکن نیپچون نے 6 دسمبر کو ڈائریکٹ ہو جانا ہے۔ نیپچون یہاں پر آپ لوگوں کے لیے جہاں گھریلو معاملات میں بہتری لے کے آئے گا، وہیں پر وہ سیجیٹیریس جو بائی برتھ ویک سیجیٹیریس ہیں، اگر آپ کی والدہ حیات ہے تو والدہ کی صحت کا بھی خاص دسمبر سے لے کے 20 جنوری تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن کیپریکون ہے، اور جن لوگوں کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے حرف سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ کیپریکون تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے حروف قاف کے جیم سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج بھی جدی ہے۔ آپ لوگوں کے ذائچے کے 1 ہاؤس میں مرکری اس وقت بہت زیادہ ایک بہتر پوزیشن میں ہے، یہیں پر پلوٹو ہے۔ البتہ مرکری آپ کے ذائچے کے 6 ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے، ذائچے کے 9 ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے۔ مرکری کی یہاں پر پوزیشن آپ کے کام کاج کے حوالے سے آپ لوگوں کے لیے بہتر ثابت ہونے والی ہے۔ آپ لوگوں کے قانونی معاملات، ابراڈ کے معاملات، اور خاص طور پر اگر آپ کہیں ٹریول کرنا چاہتے ہیں یا کاغذی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں تو یہ معاملات اب آپ کے درست ہونے والے ہیں۔ ویسے تو سورج اور مریخ یہ دونوں ہی آپ کے ذائچے کے 12 ہاؤس میں ہیں۔ آپ لوگوں کو ذرا اپنے غصے پر کنٹرول کرنا ہوگا، سوچ سمجھ کے سٹیپ لینا ہوگا۔ مرکری ذائچے کے 1 ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے آپ لوگ جو بھی کام کر رہے ہوں گے وہ بہت زیادہ آلریڈی سوچ سمجھ کے اور دھیان سے کر رہے ہوں گے اور بار بار چیک بھی کر رہے ہوں گے، لیکن جن کے پیدائشی ذائچے میں مرکری آلریڈی ناقص ہے ان لوگوں کو ذرا احتیاط برتنی پڑے گی۔ ان کو یہ چاہیے کہ خیالی پلاؤ مت بنائیں، پریکٹیکل لائف میں آئیں اور پریکٹیکل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی بہتر رزلٹ ملتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ کے ذائچے کے 11 ہاؤس میں 4 دسمبر کو وینس یہ آ رہا ہے۔ وینس کی یہاں پر آنا آپ لوگوں کے لیے مزید معاملات میں بہتری آتی بھی نظر آئے گی، آپ کی امید اور خواہشات پوری ہوتی بھی نظر آئیں گی، اور خاص طور پر کسی بڑے کی سپورٹ آپ کو ملتی بھی نظر آئے گی، اس لیے کہ وینس آپ کے ذائچے کے 3rd ہاؤس کو اور 7th ہاؤس کو بھی مضبوط نظر سے دیکھے گا۔ وہ کیپریکون جو غیر شادی شدہ ہیں ان کی شادی رشتے کے حوالے سے یہ وقت بہت زیادہ بہتر ثابت ہوگا۔ البتہ 9 دسمبر سے لے کے 11 دسمبر تک قمر در عقرب ہے۔ جب بھی قمر در عقرب آپ کے ذائچے کے 11 ہاؤس میں مون آتا ہے، اگر آپ کے پیدائشی ذائچے میں مون ناقص ہے تو آپ کو اس وقت ذرا احتیاط کرنی بنتی ہے۔ لائف پارٹنر اور پارٹنرشپ کے معاملات میں ذرا احتیاط۔ جنوری سے لے کے 19 فروری تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن ایکویریس ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کیا آپ ایکویریس تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ سین شین سواد سے شروع ہوتے ہیں تو آپ بھی ایکویریس ہیں۔ ایکویریس والوں کی 60 چل رہی ہے، جس کی وجہ سے جو بائی برتھ ویک ایکویریس ہیں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسئلے ضرور چل رہے ہوں گے، لیکن اس ویک کے اندر جو سٹارز کی پوزیشن ہے وہ ایکویریس والوں کو بینیفٹ دے کے جانے والی ہے۔ صرف اور صرف آپ کہیں بھی فضول بیٹھ کے اپنا وقت ضائع مت کریں، اپنے کام سے کام رکھیں، انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے کہ آپ کے کافی حد تک مسئلے سولو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں یہاں پر آپ کو ایک چیز بتا دوں، وینس آپ کے ذائچے کے 10th ہاؤس میں آ رہا ہے، یہ 4 دسمبر کو آ رہا ہے اور 30 دسمبر کو یہاں سے وینس نے نکل جانا ہے، مطلب کہ شارٹ ٹائم کے لیے آپ کے ذائچے کے 10ویں گھر میں وینس کا آنا آپ لوگوں کے روزگار کے معاملات میں بہتری آئے گی، آپ کی پوزیشن کے حوالے سے بہتری آئے گی، آپ لوگوں کے فنینشلی معاملات کے حوالے سے بہتری آئے گی، مال اور دولت کا
جو رکی ہوئی تھی وہ اب آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ البتہ آپ کے زائچے کے 11th ہاؤس میں سورج اور مریخ، یہ دونوں ہی ستارے آپ کے زائچے کے 11th ہاؤس میں آپ لوگوں کے لیے بینیفٹ ہیں، لیکن جو لوگ شادی شدہ ہیں، آگے سے اولاد ہے، ان کو ذرا اپنے اولاد کے معاملات میں تھوڑی بہت کیئر کرنی پڑے گی۔ البتہ سورج آپ کے زائچے کے 7th ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے۔ آپ لوگوں کے زائچے کے 11th ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے وہ ایکویریس جو غیر شادی شدہ ہیں، ان کی شادی کے حوالے سے، رشتے کے حوالے سے امید بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مریخ کا زائچے کے 11th ہاؤس میں ہونا آپ لوگوں کو ذہنی سکون ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور آپ کے اپنے گھر میں کسی بڑے کی سپورٹ آپ کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ البتہ قمر در عقرب جو کہ 9 دسمبر سے لے کے 11 دسمبر تک ہے، آپ نے 9 دسمبر سے لے کے 11 دسمبر تک اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے، اور آپ نے کام کاج کی طرف فل توجہ فروری سے لے کے 20 مارچ تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن پائسز ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں۔ کیا آپ پائسز تو نہیں؟ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ دال اور چے سے شروع ہوتے ہیں تو آپ بھی پائسز ہیں۔ پائسز والوں کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ زائچے کے 9th ہاؤس میں وینس 4 دسمبر کو آ رہا ہے۔ یہاں پر یہ 30 دسمبر تک وینس نے رہنا ہے، جس کی وجہ سے پائسز والوں کے معاملات میں اللہ کے فضل و کرم سے اب بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور ویسے بھی زائچے کے 1st ہاؤس میں سیٹرن پہلے ہی ڈائریکٹ ہو گیا تھا، اب نیپچون 6 دسمبر کو ڈائریکٹ ہو رہا ہے۔ یہ پچھلے 3 سے 4 مہینے تک نیپچون رجت کی حالت میں رہا، جس کی وجہ سے وہ پائسز جو بائی برتھ ویک پائسز تھے انہوں نے ضرور کچھ نہ کچھ معاملات میں پریشانی کاٹی ہوگی، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت آپ کے زائچے کے 10ویں گھر میں مارس بھی ہے اور سن بھی ہے، مطلب کہ یہ دونوں ستارے آپ لوگوں کی فل سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے کیریئر کے حوالے سے بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، مالی معاملات میں بھی بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کام کے حوالے سے بھی بہتر روزگار ملتا ہوا نظر آئے گا۔ البتہ غیر شادی شدہ پائسز والوں کے لیے بھی خوشخبری ہے، خاص طور پر میل کے لیے خوشخبری ہے، اس لیے کہ وینس آپ کے زائچے کے جب 9th ہاؤس میں آئے گا تو زائچے کے 5 ہاؤس اور زائچے کے 1st ہاؤس کو مضبوط نظر سے دیکھے گا، جس کی وجہ سے آپ کا پسند کا رشتہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ کافی سالوں سے ٹرائی کر رہے ہیں ایک جگہ بار بار اور پہلے بات نہیں بن سکی، تو اب بات بنتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس ویک کے اندر آپ لوگوں کو میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ آپ کے زائچے کے 5 ہاؤس کا حاکم ستارہ مون زائچے کے 9th ہاؤس میں بھی آنا ہے، مطلب کہ قمر در عقرب کی بات کر رہا ہوں۔ ویسے تو جو بائی برتھ ویک پائسز ہیں ان کو ذرا تھوڑی بہت احتیاط کرنی پڑے گی، لیکن اگر آپ بائی برتھ ویک پائسز نہیں اور آپ کے پیدائشی زائچے میں مون آلریڈی ایک اچھی جگہ پر ہے، تو آپ لوگوں کے لیے قمر در عقرب کا ہونا یا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ آپ لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس دفعہ کا جب قمر در عقرب ہوگا تو وینس کے ساتھ کران کرے گا، جس کی وجہ سے معاملات میں مزید بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ امید یہ کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو شیئر، لائک، کمنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔